مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. جناب جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. ماشاءاللہ. داد پیچھے والوں کو بھی موقع دیں، کیمرہ مینز وغیرہ کو بھی داد کا موقع دیں. صرف آپ ہی دیتے رہیں گے تو وہ رہ جائیں گے. اچھا بہرحال عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. کچھ اور مہمان لے کے آپ کے ہر دل عزیز جنہیں پسند، سب کی اپنی اپنی ایک فالوونگ ہے، سب کی اپنے اپنے چاہنے والے ہیں، اور کچھ تو مشترکہ ہم سب کے چاہنے والے ہیں جو ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سب محبت والوں کو محبت بھری عید کی بہت بہت مبارکبادیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہمیں جوائن کیا جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے. ماشاءاللہ بڑی خوش لباسی رہی رمضان میں بھی، اور آج تو ماشاءاللہ رنگی نرالا حضرت کا. اور آپ کا ریفلیکشن ہے شاہ جی. جی نہیں حضرت، آپ کے چشمے کا ریفلیکشن. یقین کریں جو چشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ ریفلیکٹ ہو کے آ رہا ہے میری نظروں سے میرے دل تک. یہ نظر سے آپ نے دل تک وار کیا. اللہ اس تعلق کو جوڑے رکھے. آمین. مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. اور خیر بڑی حضرت کی شخصیت تو خیر استاد العلماء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں، اور دارالافتاء بھی، اور ماشاءاللہ نکاح خواں بھی ہیں، اور مسجد کے خطیب بھی ہیں، ذمہ داری بھی ہے، سب کچھ ہے. اور کیا کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کو حضرت عید مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی عید مبارک. ہاں میرے ناظرین میں ایک میرے چاہنے والوں میں ایک جناب ناظرین میں سے آئیں، تشریف لائیں، آپ کے ہمارے جانے پہچانے ہر دل عزیز. اچھا ایک ایسا ثنا خان جسے اللہ نے وہ کہتے ہیں نا قلیل مدت میں ترقی کی طویل منازل طے کروا دی شارٹ ٹائم میں. وہی بات ہو گئی کہ 190 پہ گاڑی چلائی، راجن پور سے سکھر پہنچ گئی. تو وہ جو میں نے ابھی واقعہ بتایا، تو اس ثنا خان کو جس نے بہت ہی قلیل مدت میں بہت ہی طویل ترقی کی منزل طے کی ہے، نو ڈاؤٹ. میں ایسی مثال نہیں دے سکتا. دیکھیں میں تعارف نہیں ہے، سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری دوستی ہے، میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ ایسی مثال لے کر آئی ہے کہ پڑھی ہوئی نعتیں، اوروں کی پڑھی ہوئی نعتیں جب اس ثنا خان نے پڑھی ہوں تو اسی سے ہٹ ہو گئی ہوں، اسی سے مشہور ہو گئی ہوں، اور لوگ اسی سے سننا چاہتے ہوں. بتائیے ایسی مثال. وہ مثال ہمارے پاس ہیں زہیب اشرفی. ماشاءاللہ زہیب اشرفی. حضرت عید مبارک. شاہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزت افزائی کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب میں ذرا جواب دے دوں. نہیں بالکل نہیں. میں نے دیکھے، میں نے دل سے یہ مدح بما یشبہ الذم ہے جی، یا ذم بما یشبہ المدح. حضرت میں اس میں ضم ہو گیا یا مجھ میں ضم ہو گئے، آپ چھوڑیں. جی جی حضرت جی. اس تعریف کا جواب جزاک اللہ بہت شکریہ. ویسے بات ہر بات پہ میری شک نہیں کیا، اگر ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نرالی تعریف کی آپ نے. نہیں حضرت جو سچی بات، آپ پڑھے ہوئے کلام سے کوئی اتنا سپر ہٹ ہو سکتا ہے؟ لٹرلی بزرگوں کے کلام کو انہوں نے زندہ کیا، جو کلام مفقود ہوئے انہوں نے زندہ کیے، اپنی طرزیں بھی پڑھی. اور جو حضرت ابھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ 2 دہائی سے زیادہ بردہ شریف پڑھ لیا، مگر لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں بردہ شریف سننا ہے. اس میں پورے دیوان نکال دیتے ہیں، وہ 9 دیوان بردہ شریف میں نکال کے لے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کے پڑھے ہوئے کلام، ہم تو اسی بزرگوں کے راستے پر ہیں، اپنے بزرگوں کے پڑھے ہوئے کلام، تاکہ بالکل غلطی خامی نہ ہو. اسی لیے علماء بھی پیار کرتے ہیں، بزرگ بھی پیار کرتے ہیں. بزرگ ثنا خان اتنی بزرگوں نے داد نہیں لی تھی جتنی آپ نے داد سمیٹ لی ماشاءاللہ پڑھ کے ان کے کلام. شاہ جی آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی عزت. نہیں دیکھیں یہ عزتوں میں اضافہ آپ کی پتہ ہے مثال میں دے رہا ہوں، امجد صابری والی مثال ہے. غلام فرید صاحب نے اتنی محنت کی اور وہ کیا، لیکن اللہ نے امجد بھائی کو وہ اعزاز اور اقبال عطا فرمائے. اپنے بزرگوں، ان کے بزرگوں کی یقیناً محنت ہے، دعائیں ہیں، جو آج یہ شاہکار بنے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ لٹرلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو مقام مرتبہ اور جو عزت ان کو عطا فرمائی شعبہ نعت میں، وہ اتنے کم ٹائم میں کسی کو ملتی ہے اس عمر میں. اللہ تعالیٰ ان کو اور عزتیں عطا فرمائے. اجمیر شریف کا بلاگ بھی دیکھا ہم نے، ان کا بلاگ بنایا حضرت نے. اجمیر شریف گئے تو بلاگ بنایا، وہ بہت اچھا بلاگ. وہ شاہ جی مجھے تو کہاں بلاگ بنانا آتا ہے، وہ تو پرتاش بھائی یہاں بیٹھے، ان کی وجہ سے وہ کیمرہ ان کے پاس تھا. اچھا یہ اچھا ہے، ایک پارٹنر ساتھ رکھو، جیسی کوئی وہ آ رہی ہو بلنی تو وہ ادھر کے سفر اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں. ہاں وہ تو خیر. دیکھا میرا بلاگ. ایک بہت بڑے نعت خواں، وہ بھی ان سے جب بھی بولے نا کہ یہ والا مسئلہ ہے، وہ آپ کا پتہ لیتا ہے، پیسے لیتے، بولے نہیں وہ میں نہیں، وہ تو یہ لیتا. مدینہ شریف کی حاضری، بغداد شریف کی حاضری، کربلا محلہ، نجف اشرف، اور الحمدللہ دنیا جہان اللہ نے حضور کی نعت کے صدقے دکھائے. پرتاس تو کبھی آپ نے دیکھا؟ ایکٹیو بات نہیں، میں نے تو ماشاءاللہ. یہ تو پرتاس کی وجہ سے. ہاں یہ اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. صرف سنتا ہے، بولتا دل تو قیامت ہوتی، تو اس کو سننے ہی دیں آپ.
خیر شاہ جی یہ نا باقی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میں سمجھ گیا اپنی بات. جی جی وہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم اکثر آپ زہیب بھائی کی تعریف کر رہے تھے جی جی. تو میں اور بہت اچھے احسن انداز میں تعریف کر رہے تھے اور زہیب ہے بھی تعریف کے لائق بہت اچھا آپ پڑھتا سب ہے. you اور as میں well. شاہ جی ہم آپ کے بارے میں اکثر دوست بیٹھتے ہیں اکیلے میں تو یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس شعبہ نقابت میں آپ بہت اچھے انداز میں نقابت کرتے ہیں اور سلمان گل ایک ہی ہے. ایک ہی جزاک ماشاء اللہ. اللہ اچھے انداز میں نقب لگائی. نہیں خیر خاور بھائی ساری مذاق اچھا میں پہلے بتا رہا ہوں لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے. زہیب بھائی کی ایک اپنی فالوونگ ہے, خاور بھائی کی ایک اپنی فالوونگ ہے, محمود بھائی کی ایک اپنی فالوونگ ہے, محسن بھائی کی ایک اپنی فالوونگ ہے, اب وسیم بسی کی ایک اپنی فالوونگ ہے. تو بات یہ ہے کہ فالوونگ ہے اور ہم سب کی فالوئنگ جو ہے نا وہ سید سلمان گل کی فالوئنگ. ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر الحمدللہ ایک ہیں, ہمارے دل ایک ہیں, ہماری محبتیں ایک ہیں اور ہم دنیا و آخرت تک ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. میں یہ جو سوچتا ہوں محبت ہے یہ محبت جو ہے یہ حضور کے ذکر کی نسبت سے ہے. بالکل تو اللہ پاک ہمیں حضور کے ذکر کی نسبت سے جوڑے رکھے یہاں پر بھی اور انشاءاللہ بروز محشر بھی اور انشاءاللہ. وہ حدیث پاک ہے نا, یعنی جنت میں بھی آپ لوگ کا ساتھ ہے. حدیث پاک ہے نا, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 7 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ بھی ہیں 2 بندے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں, ملتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کی رضا ہوتے ہوں تو اللہ کی رضا کے بے لیے. شک ایسا ہی ہے. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اتنی پیاری حدیث کے بعد حضرت آپ سے ایک سوال ہے. آمین یا رب العالمین. آپ اپنی خوبصورتی کا راز بتا دیں. نہیں علماء کم اتنے خوبصورت ہیں, دیکھیں میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ بہت پیارے ہیں, تو آپ راز بتائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ماشاءاللہ, آپ نے ایسا کہا ہے, اللہ پاک آپ کے کلمات مبارک کرے. ماہر بھائی شامیر یہاں بیٹھے ہیں جی. ہمارے طاہر بھائی نے اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے, ایک کلام پڑھا تھا انہوں نے 4 سال پہلے عید کے دن, جیسے آج 4 سال پہلے. میں 2 شعر سنانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو جو ہے آج ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو. آپ لوگ کی نظر کر رہا ہوں. ہماری عید تو جب ہے کہ دیکھیں تیرے ابرو کو, ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا. 2 شعر سنانا چاہتا ہوں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ سب کے میں نے دیکھ لیا سب سے اچھے ابرو آپ ہی کے لگ رہے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ سب کے کھچے ہو ایسے کھچے ہوئے ہیں, یہ اللہ کی عطا ہے ماشاءاللہ. اچھا کیا سنانے چاہیں گے؟ بسم اللہ. ارے دل چھین لیا ایک جوانے عربی نے, دل چھین لیا ایک جوانے عربی نے, ارے دل چھین لیا ایک جوانے عربی نے, مکی مدنی ہاشمی و مطلبی نے, مکی مدنی ہاشمی و مطلبی نے. کھویا ہی تھا مجھ کو میری, کھویا ہی تھا مجھ کو میری دنیا طلبی نے, کھویا ہی تھا مجھ کو میری دنیا طلبی نے, اور کیا خوب سنبھالا ہے رسول عربی نے, کیا خوب سنبھالا ہے رسول عربی نے. طه کا کرشمہ ہویا, طه کا کرشمہ ہویا, یاسین کی تبسم, طه کا کرشمہ ہویا, یاسین کی تبسم, قرآن کو سجایا ہے تیری خوش لطبی نے, طه
سجایا ہے تیری خوش لقبی نے. بہت خوب ماہر بھائی، ماشاءاللہ. شامر بھائی سلامت رہیں، با کرامت رہیں، سلامت رہیں، با کرامت رہیں، تا قیامت رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا کام زندہ رکھے. میں جناب رضوان زیدی صاحب سے اختتامی جملے چاہتا ہوں. سو اور شل کا جواب نہیں ہے جناب. کیا بات ہے. خیر کیا جاتے جاتے کہیے گا؟ بس یہ کہ پروردگار ان خوشیوں کو آباد رکھے اور اسی طرح ہم خوشیاں بکھیرتے رہیں، چاہے وہ ذہن پر دستک دیں آبیاری کے لیے، اور بس جو نفرتیں اور قدورتوں کو ختم کیجیے. یہ سنیے. اچھا دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا آپ بھی مضبوط شخصیت ہیں اور چشمہ بھی بڑا مضبوط پہنتے ہیں، اس کا راز بھی بتاتے جائیں. یہ چشمہ ایک دوست کی جانب سے ایک تحفہ تھا. اچھا. تو بس وہ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے چشمہ. بس کوشش ہے کہ اس سے صاف دکھائی دیتا رہے. ارے بس سب سے بڑی بات یہ ہے. کیا بات. لیکن آپ نے اس محبت کا، اس خلوص کا، اور جو پورے مہینے یہ ٹرانسمیشن رہی، اللہ اس رونقوں کو آباد رکھے. بہت شکریہ. مفتی حسن نوید نیازی صاحب. ابھی انہوں نے جو اشعار پڑھے ماشاءاللہ بہت خوب پڑھے، تو مجھے برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمان مولانا حسن رضا خان رحمہ اللہ کا جو ہے وہ شعر یاد آ گیا. غزل کے شہنشاہ ہیں. بالکل ایسا ہی. اور داغ کا رنگ ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی رنگ ان کے اندر ہے اور داغ دلوی کا بھی رنگ ہے، اور ان کا اپنا بھی ایک رنگ ہے. اپنا بھی ایک رنگ مل کر وہ کہتے ہیں. حضور جان عالم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہو، کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تیرے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، تیرے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. ابرو کو تشبیہ دے رہے ہیں. جب انہوں نے بات کی قبلوں کی یکجائی، ابرو کا تن، ابرو جب ایسے کر کے بندہ کھینچتا ہے نا تو اس کی محراب، قبلے کی جو محراب ہوتی ہے اس کی طرح مشابہت ہو جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں تیرے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، دو قبلے مل رہے ہیں. کوئی حضور کو دیکھتا تھا نا تو دور سے دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ آپ مبارک ابرو ملے ہوئے ہیں. حقیقت میں ملے ہوئے نہیں تھے لیکن دور سے دیکھے تو لگتا تھا گھنے اتنے. تو کہتے ہیں تیرے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. ابرو کو تلوار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے نا. تو کہتے ہیں جو مصیبت کے جال میں گرفتار ہوئے عاشق، یہ یاد ابرو، محبوب کے ابرو کو یاد کرو، یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا. یہ مصیبتوں کا جو دام ہے، جو جال ہے، یہ حضور کے مبارک ابرو کی یاد کی برکت سے کٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. رضوان زیدی بھائی، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ لوگ طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ طاہر، ماہر بھائی، شامیر، بہت شکریہ بیٹے. اور مبارک کی آپ کو بار دیگر مبارکباد. اور دیکھیں ہمارے یہاں یہ جو ابرو اور حضور کے سراپے پر کیا خوبصورت اشعار تھے. ہمارے یہاں سراپے کی جب بات ہو تو مہر علی شاہ صاحب کو یاد کرتے ہیں، کیا خوبصورت سراپا. لیکن قیامت سراپا لکھا جگر مراد آبادی. میں اسی پر بریک لے رہا ہوں. عارض چے عارض، گیسو چے گیسو، صبح چے صبح، شام چے شام، روئے مبینش صبح تجلا، موجے جبینش ماہ تمام، آ تیغ ابرو وہاں تیر مشگاں، آمادہ باہر ایک قتل عام، از جسم لرزاں لرزاں دو عالم، از زلف برہم برہم نظام. ملتا ہوں بریک کے بعد. شان عید مرحبا. خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر. آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. کچھ نئے چہرے، کچھ نئے ستارے کہہ رہے ہیں دنیا علم و فن کے اور دنیا نعت کے اور دنیا قوالی کے. ایسے ماشاءاللہ لوگ جو اپنی اپنی حیثیت سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں. میں سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام سے دو ہستیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی کی، سرپرستی فرمائی. میں نے بہت کچھ سیکھا ان حضرات سے. لوگ صلاحیتیں دیکھتے ہیں لیکن صلاحیتوں کے پیچھے کار فرما لوگ ہر کسی کو نظر نہیں آتے. بعض اوقات وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن علم میں نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ان کی وجہ سے کچھ ہیرے ترش جاتے ہیں تو ان کی چمک اور ہو جاتی ہے. جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، دونوں کی خدمت میں بادب السلام علیکم اور عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی میری جانب سے آپ کو بھی، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو، اور ہمارے ڈاکٹر احمد قادری صاحب جو ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی خرم صاحب، مفتی منیر صاحب، زہیب بھائی، خاور بھائی اور قوال حضرات جتنے ہمارے بھائی ہیں، سب کو عید مبارک. تاج بھائی، شاد بھائی، ماشاءاللہ. جی ان سب کو عید مبارک ہو. اور تمام ARY QTV کی جو مینجمنٹ ہے، اسٹاف ہے، ٹاپ ٹو باٹم، سب کو دل کی عطا گرائیوں سے عید کی مبارکباد. ارے عید تو ہلال عید تو آ گیا ہے، بس اب تو عید مبارک ہے. جی دلی اعتبار سے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ احباب جو سال ہر سال سے QTV سے وابستہ ہیں اور یہ ایک کنبہ ہے، روحانی کنبہ،
जिनका एक दूसरे के साथ रिश्ता है, देखे बगैर देखे सब। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। तो वाह वाह। इन रिश्तों में जब मुंसलिक है तो रिश्ते की जो रूह रवा है वो सरवर किश्वर रिसालत की ज़ात है। बेशक, मरकज़ तो वही है, मेयार तो वही उन है। तमाम आशिकान रसूल, आलम इस्लाम से वाबस्ता तमाम अहबाब जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से इस मोहब्बत में जुड़े हुए हैं हमसे, उन सब की खिदमत में मैं ईद मुबारक के अल्फाज रस्मी तौर पर नहीं बल्कि अक़ीदतन अर्ज़ कर रहा हूँ। और साथ ही साथ उलमाए कराम की जो ये महफ़िल सजी हुई है, और भाई हमारे ख़ास तौर पर अल्लामा सुहैल जदीद साहब से जो मोहब्बत का रिश्ता है, और अहबाब सारे फरमाए, जितने भी लोग हैं स्क्रीन से बाहर भी, उन सबको भी मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये ऐसी ईदें आती रहती हैं, लेकिन इस ईद का सिर्फ एक मकसद है कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल करें और अदब और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत करें। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ जनाब ज़ाहिर कव्वाल बरादरी में एक खानवादा है, एक मीरास है, एक विरसे में कव्वाली मिली है माशाल्लाह, और बच्चा बच्चा जिस घर का औलिया इकराम के नाम की मालाएं जप रहा है और दुनिया में इज़्ज़तें कमा रहा है। जनाब ताज मोहम्मद नियाज़ी, शाद मोहम्मद नियाज़ी हमारे साथ है, आप दोनों का खैर मकदम है। और छोटे शहज़ादे मोहम्मद सिद्दीक़ भी आए हुए हैं माशाल्लाह। ईद पर अच्छी खासी ईदी, ये उम्र अच्छी है ईदी समेटने के लिए, है ना भाई? ऐसे ईदी चाहिए तो इस उम्र में जाना पड़ेगा, बस ये उम्र वापस नहीं आती। खैर हमें तो इस उम्र में भी मिल जाती है, सरताज बैठे हुए हैं माशाल्लाह। नहीं, ये माहौल बना देखिए, तमहीद माइक पर हमारा काम है, फिर जो है ना अजान देना हमारा काम है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये, एक दफ़ा मैंने हज़रत की मौजूदगी में कहा कहीं पर, मैंने कहा भाई हम तो अजान मोहब्बत देने वाले लोग हैं, अजान जो है ना इमाम ने आके नमाज मोहब्बत पढ़ानी है। तो हज़रत ने कहा लेकिन इतने सारे मुअज्जिन ये जो एक स्टेज पे होते हो इमाम मैंने कहा हज़रत मुअज्जिन कई हो सकते हैं, इमाम एक ही होता है, इमाम तो इमाम। जी, मैं डॉक्टर साहब तय करके आए कि ईद लेनी है, लेनी है हज़रत, बस से बात कोई मसला। मैं मेरा हज़रत तन मन धन आप हज़रात के लिए हाज़िर है, आप हुक्म करें, हमारी तो जान हाजिर है आपके लिए। मैं ताज भाई शाद भाई दोनों को ईद मुबारक कहता हूँ, आप भी अपनी तरफ से अपने चाहने वालों को ईद मुबारक कहें। मैं ख़ास तौर पे माशाल्लाह इतने बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह मेरे बेटे की पसंदीदा नात खान भी बैठे हैं। ये वाहिद बच्चा है, इसको नात पसंद है, लेकिन माशाल्लाह इनकी नातें बहुत। असल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुर के मामले में आपकी बरादरी में दे गलती से हमारी तरफ नहीं माशाल्लाह सुरीले है। और जो लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, ख़ास तौर पे हर साल आप लोग बुलाते हैं, माशाल्लाह इज़्ज़त बख्शते हैं। ख़ास तौर पे हाजी साहब, हज़रत आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, हम कौन होते हैं इज़्ज़त देने वाले। और माशाल्लाह आप तो रौनक के महफिल है, जज़ाकल्लाह, तो सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और जो देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से भी जनाब पूरे खानवादे को मैं कहता हूँ, गौस भाई को वहाँ तक पहुँचे ईद, और आपके बुज़ुर्गों तक पहुँचे माशाल्लाह। मोइन नियाज़ी जो स्ट्रीट है माशाल्लाह, वो तो आपके खानवादे के नाम पर भाई हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि जो स्ट्रीट है ना, कबाल स्ट्रीट, मोइन नियाज़ी स्ट्रीट कहलाती है, वो गौस भाई के इनके वालिद के नाम पर। अच्छा, आपके कोट और वेस्ट कोट का भी जवाब नहीं। अच्छा हाँ, एक दफ़ा जब मैं कभी मुल्क से बाहर नहीं गया था, तो एक साहब मुझे कहने लगे आपकी कल कहीं आप कह रहे थे रवानगी है, मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। कह रहे कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं यूके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यूके जा रहे हैं, भाई बहुत मुबारक हो, तो कितना सफ़र है? मैंने कहा मैं बाय रोड जा रहा हूँ। कहा बाय रोड यूके? मैंने कहा जी। मैंने कहा कहाँ, कौन सा यूके? मैंने कहा उमरकोट जा रहा हूँ। जी उमरकोट। तो वो कोट से मुझे जो है ना, आपके कोट से याद आया, आपके कोट देखिए, मैं 2 कढ़ाइयाँ कभी नहीं भूला, आपको पता है। लास्ट टाइम जो है वो शाद भाई पहन के आए थे, याद है? वेस्ट कोट, एक उसकी कढ़ाई और एक अनवर बलोच की कढ़ाई, ये 2 कढ़ाइयाँ मैंने भूली। अच्छा, ये कभी नहीं, मैं कभी ये तो मैं जो पहना हूँ ये तो पसंद नहीं। हजरत एक नहीं, मज़ाक अपनी जगह जो ईद है, लेकिन माशाल्लाह जो आप लोग ज़ेब तन करते हैं वो कीमती चीज़ें माशाल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह नसीब भी करे भाई, बरतना भी नसीब। QTV का एक मयार है, पूरी दुनिया देखती है, और मजहबी चैनल सबसे बड़ा QTV है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर हम जहाँ भी गए वहाँ QTV को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। QTV की वजह से लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल पूरी दुनिया जी। मेरी एक शिकायत है। जी मैं बहुत थका हुआ था जी, तो मुझे ईद शो के लिए कॉल आई, हुक्मनामा है कि आपको आना है। तो भाई आमिर फयाजी जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं जी, माशाल्लाह सब संभालते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको आना है। मैं कुछ बहाने तराशने लगा, तो कहा नहीं, तो मैंने कहा एक शर्त है कि आप आएंगे तो मैं आऊँगा। नहीं वो आएंगे, वो कैसे नहीं आएंगे? आप आएंगे तो मैं आऊँगा। कैसे नहीं आएंगे? अब तक नजर नहीं आया इसमें। नहीं, आप भी अभी बुलाते हैं हम। आमिर फयाजी साहब को पेश किया जाए ईद शो में, आमिर फयाजी साहब को पेश किया जाए। अच्छा,
مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور جناب مفتی احمد منیر نورانی صاحب بڑی لطیف شخصیات ہیں اور بڑا پیار بھی کرتے ہیں ہم سے، ہم بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور دیکھیں علم، میں نے تو کئی بار یہ بات کہا ہے، اپنی دوستوں کو بھی کہا بھائی ایسے نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے، سیدھی بات، علم ہوتا ہے. اور ان حضرات نے ریاضتیں کی ہیں، وقت دیا ہے، علم حاصل کیا ہے، تو ان کے سروں کو عزت کے تاج زیبا ہیں، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ، صراط مستقیم پر بھی چل پڑیں گے اور خلد بھی ہمارا انشاءاللہ مقدر ہوگی. اور میں آپ کسی بھی عالم دین سے میری غیابت میں پوچھ لیجئے گا کہ میں ہر عالم دین کی انتہائی عزت کرتا ہوں، انتہائی عزت. اور ہم سب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تحدیث رحمت کے لیے کہ آپ بھی کریں. آپ کسی بھی شعبے میں آپ علم کی عزت کر رہے ہیں، عالم کی نہیں، علم کی عزت کر رہے ہیں. اور رسول اللہ نے پتہ ہے نا علم کن کی میراث ہے؟ یہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کی قدر کیا کریں. ڈیووٹیڈ ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے. کس کے لیے ہیں؟ کیسی کیسی کالز نہیں آتی تھی مفتی صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب یاد ہے آپ حضرات کی کیسی کیسی کالز نہیں فیس کی حضرات نے، یہ مفتیان کرام بیٹھے ہیں، لیکن ڈیووٹیڈ رہے، چہرے پہ تبسم رہا، ہر سوال کا جواب مسکرا کر انہوں نے دیا. میں باخدا بہت تسکین ہوتی ہے ان حضرات کے ساتھ، اور میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں اللہ نے اتنے بڑے بڑے علماء کے ساتھ مجھے وقت نصیب کیا. میں آپ ریئلی یقیناً آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جس تندہی کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ آپ نشریات کرتے ہیں، خاص طور پہ افطار کے وقت. اکثر لوگ مطلب روزے کی حالت میں، اور اس وقت 4 بجے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا تھا سوال جواب والا، تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تو بس کہتا ہے بس سو جاؤں اور افطار کے وقت مجھے اٹھانا. لیکن آپ جس انرجی کے ساتھ ماشاءاللہ وہ پروگرام کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد معلومات کرتے تھے، تو آپ کو دیکھ کر جو ہے کئی لوگوں کو انرجی، مطلب دیکھنے والوں کو بھی انرجی اور ہمیں بھی سیٹ پر انرجی ملتی تھی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور یقیناً آپ کی غیابت میں بھی ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انرجیٹک آدمی ہے، یہ صرف خود زندہ نہیں اوروں کو بھی زندگی دیتا ہے. مسکراہٹ ماشاءاللہ. ویسے ان کو دیکھ کے ہمیں تو زیادہ ہی فخر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ان کے ساتھ پیر بھائی والا ہمارا تعلق بھی ہے، اور ان کے والد صاحب کے ساتھ اور ان کے ساتھ دوستی بھی ہے، اور پیر بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کیو ٹی وی کے لحاظ سے بھی ایک بہترین رشتہ ہے. اللہ پاک یہ محبتیں سلامت رکھے، اللہ پاک ہمارے یہ جو کام ہیں اللہ پاک ان کو قبول فرمائے. آمین یا رب. قیامت کے دن ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب. آمین آمین. خاور بھائی آپ سے میں نے تھینک یو بھی کرنا ہے اسپیشلی، تو آپ اگر میری تعریف میں کچھ الفاظ میں ابھی یہ کہنے لگا تھا کہ پچھلے سیگمنٹ میں جو تعریف کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، دیکھیں کہ وہ تائید دیکھیں کہاں سے کتنی بڑی سلطنت دنیا بھر میں پھیل چکا ہے، دنیا بھر میں پھیل چکا ہے الحمدللہ. کتنی بڑی یہ آپ، میں مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب ان حضرات کی رائے کو میں بالکل بھی کبھی بھی ہلکا نہیں لیا. میں نے شخصیات بڑی بہت بڑی شخصیات ہیں بھائی. شاہ جی میں نے بھی دل سے آپ کی تعریف کی تھی، جو جملہ میں نے کہا تھا عرض کی تھی، زہیب بھائی نے بھی اس کی تائید کی تھی کہ ہم کہتے ہیں مفتی صاحب کہ یہ بندہ سید سلمان گل ایک ہی ہے. صحیح بات. اور اللہ پاک آپ کے آپ کو ان کی باتوں پر یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ حضرت کیونکہ ہماری دوستی ایسی ہے نا، آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا اگر میں نے آپ کو بتا دیا ہماری صاحب یہ دونوں طرف ایسا ہی ہے، ہمیں بھی جلدی شاہ جی کی باتوں پہ یقین نہیں ہوتا. اگر آپ حضرات کو پتہ چلا نا کہ میری زہیب بھائی کی، خاور بھائی کی، محمود بھائی کی، محسن بھائی کی دوستی کیسی ہے تو آپ بھی یقین نہیں کریں. 2 طرفہ تعلقات ہیں جی 5 طرفہ، پنجتن پاک کی نسبت سے 5 طرفہ. مگر بردہ شریف میں ایک کو نکال دیا نا، 4. میں نے بولے انگلش والا پورشن تھا، کہہ رہے ہو اچھا نادانستہ نہیں. وہ اصل میں ایسا ہے کہ بردہ شریف تو محمود بھائی نے پڑھا ہے، اچھا ہم نے تو ترجمہ پڑھا ہے اردو، بس ٹھیک ہے، قاری صاحب نے فارسی اور میں نے پنجابی. بردہ شریف تو انہوں نے پڑھا ہے، اس میں انگلش بھی تھا. اور بردہ شریف کی یعنی کہ یہ والی جو بدعت حسنہ ہے اور اس میں جو قصوروار ہیں وہ محمود الاشرفی ٹھہرے، محمود الحسن اشرفی. چلے ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات.